اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کے 10ویں رکوع میں منافقین کے حوالے سے، ان کے طرز عمل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ اور ان پر تنقید آ رہی ہے۔ اب ایک خاص واقعے کی طرف ذکر ہے آیت نمبر 75 سے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر آپ سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مالی حالت کو بہتر کر دے۔ اگر میری مالی حالت بہتر ہو گئی تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی معین چیز مت مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی عطا فرمائے۔ اس نے کہا نہیں آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال دے، میری مالی حالت بہتر ہو جائے۔ اور جب اللہ کے رسول نے دعا کی، اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے کردار پر تنقید فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ اگر تو نے اپنے فضل میں سے ہمیں عطا کیا لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیک لوگوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا، بخلوا بہ، تو پھر انہوں نے بخل کیا، وتولوا، اور وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، وہم مورزون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے بطور عقوبت، بطور سزا ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جس روز کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملیں گے۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوا، اس لیے کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ تو ایک خاص شخص کا واقعہ تھا کہ جس کو اللہ نے بیان کیا کہ اس شخص کو اللہ نے اس لیے منافق بنا دیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی مشروط کہ اللہ اگر یہ دعا پوری ہو گئی تو میں آپ کی راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا، اور جب دعا پوری ہوئی تو اپنے وعدے سے پھر گیا۔ یہیں سے اصول یہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کرے کسی وعدے کے ساتھ اور پھر وعدے کو پورا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منافق بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان 3 آیتوں کو اکثر بیان کرتے تھے، ہم پاکستانیوں کے منافقانہ کردار کے حوالے سے۔ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں ایک خطہ زمین علیحدہ سے عطا کر دیا تو ہم اس خطہ زمین میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ قائد اعظم بانی پاکستان کی 175 تقاریر ایک صاحب نے جمع کی ہیں کہ جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر میں اسلام کے اصول حریت، اخوت و مساوات کا ایک نمونہ ہم دنیا کو دکھا دیں۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اس ملک میں اسلام کا بول بالا نہیں کیا۔ لہٰذا بطور سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منافقت کے کردار ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ منافق کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو تو آپے سے باہر ہو جائے۔ آج آپ کو نظر آئے گا مجموعی طور پر ہمارے ہاں یہ چاروں کی چاروں خرابیاں ہیں۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں رچا بسا ہوا ہے،
بقول ڈاکٹر سعد احمد صاحب کو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا وہ جھوٹا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے جھوٹے بیانات اور جھوٹے وعدے۔ اسی طریقے پر امانت میں خیانت، ایسی خیانت کہ ہم نے دواؤں تک کو نہیں بخشا، دواؤں کے اندر ملاوٹ، اور اس کے بعد اپنے مناسب کے ساتھ کیسی کیسی خیانت۔ اسی طریقے پر وعدے کے بارے میں تو بڑا تاریخی قول ہے ہمارے ایک ذمہ دار شخص کا کہ یہ وعدہ ہے کہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، یعنی اس قدر جو ہے وہ ڈھٹائی کہ وعدہ پورا کرنا گویا کہ ضروری ہے ہی نہیں۔ وہ تو قرآن و حدیث کی باتوں کو پورا کرنے والے ہیں، وعدوں کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کیسے کیسے وعدے ہمارے یہاں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وعدوں کے سائے میں پل کے جوا ہوئے ہیں، لیکن وعدے آج تک پورے نہیں ہوئے۔ اور ذرا سا غصہ آتا ہے تو آپے سے باہر کیا ہونا، پورے خاندانوں کو ہمارے معاشرے میں بھون دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور پھر ہمارا آئین جو ہے وہ منافقت کا ایک شاہکار ہے، بڑی پیاری پیاری شکیں ہیں اس میں اسلامی قوانین کے حوالے سے، اور اسی دستور میں ان شکوں کا توڑ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ ان پہ عمل درآمد نہ ہو۔ باہمی نفاق اتنا ہے کہ آج جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر نفرتیں، صبائیت کی بنیاد پر نفرتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے کہ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس زیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زندگی کا یہ مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اس وطن عزیز میں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا وقت بھی لگانا ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنی جان بھی لگانی ہے۔ اللہ ہمیں اس عظیم مشن کے لیے قبول فرمائے۔ فرمایا الم یعلموا، کیا وہ منافق جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے رازوں کو بھی اور ان کی خفیہ سرگوشیوں کو بھی، ان کی خفیہ مشوروں کو بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام رازوں کا جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو الزام لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو مومنوں میں سے بہت زیادہ دینے والے ہیں صدقات۔ اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ جو لا سکتا ہے لائے، تو ایسے بھی صحابہ تھے، عثمان غنی جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیروں مال لے آئے، اور بھی ایسے صحابہ تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا مال لے آئے۔ تو منافقین کہتے تھے کہ دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، ناموری کے لیے معاذ اللہ یہ زیادہ دے رہے ہیں، تو جو زیادہ دے اس کا بھی مذاق اڑانا۔ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور وہ لوگ کہ جو کچھ بھی بیچارے نہیں رکھتے مال سوائے اپنی کچھ محنت کی مزدوری لا کے پیش کر دی، یہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں ایک صحابی ابو عقیل کا ذکر آتا ہے کہ وہ بیچارے بہت زیادہ تنگ دست تھے، لیکن جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپیل کی ہے کہ اس موقع پر جو پیش کر سکتے ہو کرو، تو خیبر کے ایک یہودی کے پاس چلے گئے کہ جی مجھے آپ جو ہے وہ کوئی کام دے دیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے رات کو آنا۔ رات کو گئے تو کہا کہ یہ میرا کھجور کا باغ ہے اور فلاں کنویں سے پانی نکال کے اس میں پانی ڈالو۔ ساری رات پانی ڈالتے رہے۔ اس نے 2 ساک کھجوریں مزدوری کے طور پر آپ کو صبح دے دیں۔ گھر پہ کافی دن سے فاقہ تھا، 1 ساک کھجور گھر پہ چھوڑی اور 1 ساک کھجور لا کے اللہ کے رسول کو دے دی۔ منافقین نے مذاق اڑایا کہ اچھا یہ کھجوریں آ گئیں، ان کھجوروں کے بغیر تو لشکر کی روانگی ممکن نہیں تھی۔ اللہ کے رسول کو منافقین کے اس تبصرے پر بڑا غصہ آیا۔ آپ نے پورے مال کے ڈھیر پر کھجوروں کو بکھیرا اور کہا کہ ان کھجوروں کا درجہ پورے مال سے زیادہ ہے، ان کا جو اجر ہے وہ پورے مال سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ جذبہ دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے کہ کس بندے نے کن حالات میں کیا خرچ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بدبخت ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ جو بیچارے سوائے اپنی محنت کے کوئی مال و اسباب نہیں رکھتے۔ سخر اللہ منہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر ان کا مذاق اڑائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے بدبختوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب منافقین کے لیے دوسری محرومی، پہلی محرومی تو یہ تھی کہ منع کر دیا گیا کہ ان کا کوئی انفاق قبول نہ کیا جائے۔ اب دوسری محرومی فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی آپ ان منافقوں کے حق میں دعائے استغفار کریں یا آپ ان کے حق میں دعائے استغفار نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے دعا استغفار کریں گے 70 بار بھی، فلن یغفر اللہ لہم، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ممکن ہوتا
کہ 71 بار استغفار کرنے سے ان کی بخشش ہو جاتی تو میں اس کے لیے بھی تیار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بخشنا۔ کس قدر محرومی ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ وہ اپنے طرز عمل سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور بے شک اور اللہ تبارک و تعالی ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، بہت خوش ہو گئے پیچھے بیٹھ رہنے والے اللہ کے رسول کے بعد پیچھے رہ کر، جو منافقین پیچھے رہ گئے بڑے خوش کہ ہم بچ گئے، اور ورنہ اتنا لمبا سفر، ایسا شدید موسم، ایسی سواریوں کی قلت، ایسی خوراک کی قلت، اتنی بڑی قوت کے ساتھ ٹکراؤ، تو اپنے آپ کو بڑا انہوں نے سمجھا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، تو خوش ہو گئے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے اپنے پیچھے بیٹھ رہنے سے اللہ کے رسول کے پیچھے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی، دوسروں سے بھی کہا کہ دیکھو مت نکلنا گرمی میں۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھ لیتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پس ان کو چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوٹا دے ان میں سے کسی جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور پھر وہ آپ سے اجازت مانگے آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنے کی، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکو گے۔ یہ ہے ان کی تیسری محرومی، کبھی نہیں نکل سکو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غزوہ تبوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا، تم محروم ہو گئے، اب کبھی نہیں نکل سکو گے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور تم میرے ساتھ مل کر کبھی بھی اب دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کر سکو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلی بار پیچھے بیٹھ رہنے سے خوش ہو گئے۔ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد چوتھی محرومی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اگر کوئی مر جائے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ یہاں پر ایک نقطہ منکرین حدیث کے رد میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں حکم نہیں دیا کہ مرحومین کے لیے نماز جنازہ پڑھا کرو، نماز جنازہ کا حکم قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ وہ حکم کہاں سے آیا؟ وہ آیا ہے حدیث کے ذریعے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی خفی کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا کہ مرحومین کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جائے، لیکن اس نماز جنازہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کر کے کنفرم کر رہا ہے کہ ایسا حکم ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی مر جائے منافقین میں سے، آپ اس کا جنازہ مت پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ تو پڑھنا ہے، اس کا حکم قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے، وہ حکم اللہ نے وحی خفی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو دیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کا جنازہ مت پڑھائیے۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے عبداللہ بن ابی کو اپنا کرتا بھی دیا کفن کے طور پر، اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا، اور آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق نے اس پر آپ سے درخواست کی کہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن آپ نے پھر بھی مروت میں پڑھا دیا۔ اس آیت کے ذریعے سے آپ کو آئندہ کے لیے اللہ نے روک دیا کہ اب آئندہ نہیں پڑھائیں گے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی بھی اگر مر جائے آپ کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور پانچویں محرومی، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے صحابہ کرام سے کہ مرحوم کے لیے دعا کرو، ابھی منکر اور نکیر آئیں گے، اس سے سوال جواب کریں گے، دعا کرو کہ یہ اس مرحلے میں کامیاب ہو۔ فرمایا کہ ان منافقین کی قبر پر آپ کبھی نہ کھڑے ہوں اور نہ گویا ان کے حق میں دعا کریں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ،
یہ اپنے منافقانہ طرز عمل کی وجہ سے انہوں نے جو اللہ کے دین کے لیے نکلنے کے حوالے سے، دین کے لیے قربانی دینے کے حوالے سے جو انہوں نے اعراض کیا ہے، یہ اعراض کر کے وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ مرے اس حال میں ہیں کہ یہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اے نبی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو متاثر نہ کریں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ بے شک چاہتا ہے کہ ان کو اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے۔ یہ مضمون آیت 55 میں بھی آیا تھا، اب دوبارہ آ رہا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس پہ حکم دیا جاتا ہے ان آمنوا باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استاذنک اولو الطول منہم، تو جو بھی ان میں سے مالدار ہیں اے نبی وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ اس حکم سے استثناء دے دیا جائے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں ذرنا نقم مع القائدین، ہمیں چھوڑ دو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہو گئے ہیں اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ فہم لا یفقہون، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے برعکس لیکن الرسول، لیکن جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان خوش نصیبوں کے لیے وہ باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ سورہ توبہ کے اب تک جو ہم نے رکوع پڑھے ہیں غزوہ تبوک سے متعلق، یعنی رکوع نمبر 6 سے لے کے رکوع نمبر 11 تک، ان میں سے کچھ آیتیں تو نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے سفر پر جانے سے پہلے، اور کچھ نازل ہوئی سفر کے دوران۔ 15 دن کا سفر آپ کا تھا تبوک تک جانے کا۔ تبوک پہنچے ہیں تو وہاں پر قیصر روم جو پہلے سے موجود تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، مقابلے پر نہیں آیا۔ وہ اندر سے جانتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے 20 دن تک تبوک میں قیام کیا، لیکن آپ نے آگے بڑھ کر قیصر کا پیچھا نہیں کیا۔ وہاں پر آپ نے مختلف قبیلوں سے معاہدے کیے، اور اس کے بعد پھر واپسی میں پھر آپ کو 15 دن لگے۔ تو کل پورا یہ جو غزوہ تبوک کے حوالے سے سفر تھا یہ 50 دن پر مشتمل تھا، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 20 دن وہاں پر قیام کے۔ جب آپ کی واپسی ہوئی ہے تو واپسی کے بعد اب جو آیات نازل ہوئی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، رکوع نمبر 12 سے لے کے اور رکوع نمبر 16 تک۔ اب یہ وہ آیات ہیں جو سفر تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اب 6 گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ کچھ منافقین کے گروہ ہیں اور کچھ پکے مومنوں کے گروہ ہیں جو کہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ اب پہلے گروہ کا ذکر جس نے کہ سفر پر جانے سے پہلے ہی جھوٹے بہانے کر لیے تھے، پہلے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور آئے دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ کرنے والے کہ ان کو رخصت دے دی جائے۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہی لوگ پیچھے بیٹھ رہے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، یعنی جھوٹے بہانے کیے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے یہ کفر کیا ہے ان کو پہنچے گا دردناک عذاب۔ یہ ہے پہلا گروہ کہ جس نے جانے سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی اور جھوٹا بہانہ کر لیا تھا، ان کے لیے وعید آ گئی۔ اب دوسرا گروہ جو کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تحسین کر رہا ہے، فرمایا لیس علی الضعفاء، البتہ کوئی الزام نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور ہیں، کسی وجہ سے بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ولا علی المرضى، اور نہ ہی کوئی الزام ہے بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جو
نہیں پاتے وہ مال جو خرچ کر سکیں اور جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل سکیں۔ حرجن، کوئی بھی حرج، یعنی کمزوروں پر، بیماروں پر، اور جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا نصحوا للہ و رسولہ، جب کہ وہ خیر خواہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، یعنی مخلص ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا جنگ اسی پر فرض ہے کہ جس میں جنگ کرنے کی صلاحیت ہے، اگر صلاحیت نہیں ہے تو جنگ فرض نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ غزوہ ہے تبوک جس میں نفیر عام تھی، جس میں کہا تھا سب نکلو، لیکن اس کے باوجود جن کے پاس جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی اور وہ نہیں نکل سکے، اللہ نے کہا ان پر کوئی الزام نہیں۔ تو اسی حوالے سے بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ جنگ اسی وقت فرض ہوگی مسلمانوں پر جب کہ مسلمانوں کے پاس جنگ کرنے کی صلاحیت ہو۔ پھر فرمایا تیسرا گروہ، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ہی کوئی حرج ہے، کوئی الزام ہے ان پر کہ اے نبی جو لوگ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں اپنے ساتھ کسی سواری پر سوار کر لیں۔ ان کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ آیا آپ کے پاس کہ آپ ہمیں سواری دے دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ قلتا، تو آپ نے ان سے فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس ایسی سواری نہیں کہ میں اس پہ تمہیں سوار کر سکوں۔ پہلے ہی ایک ایک اونٹ پر 18 ساتھی جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں کہ 18 آدمی ایک اونٹ سے استفادہ کریں گے، تو اب میں مزید تو نہیں کر سکتا کہ میں اور بڑھا دوں، تو لہٰذا میرے پاس سواری نہیں کہ میں تمہیں سوار کر سکوں۔ تولوا، تو وہ لوٹ گئے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ مال و اسباب نہیں ہے کہ جو وہ خرچ کر سکیں، اپنے لیے کسی سواری کا انتظام کر سکیں۔ یہ مخلص لوگ تھے جو کہ پھر روتے ہوئے واپس گئے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا اسباب، مال و اسباب ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی ایسی سواری ہوتی کہ ہم بھی اس جو ہے وہ عظیم غزوے میں شرکت کر سکتے۔ یہ 3 گروہ ان کا ذکر آ گیا۔ فرمایا انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، بے شک اصل الزام تو ایسے لوگوں پر ہے جو کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگتے ہیں، وہم اغنیاء، جبکہ وہ غنی ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے اور پھر بھی جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور وہ خوش ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فہم لا یعلمون، اور وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھے گروہ کا ذکر، یہ بڑا بدبخت گروہ تھا، بڑا خبیث گروہ تھا۔ اس گروہ کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول غزوے سے واپس ہی نہیں آئیں گے، کیا ضرورت ہے ان سے جا کے معذرت کرنے کی۔ جب اللہ کے رسول واپس آ گئے اب بڑے پریشان ہوئے، اب معذرت کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے مسلمانوں وہ تمہارے پاس آ کے معذرت کر رہے ہیں جب کہ تم ان کی طرف لوٹ کر آئے ہو۔ قل لا تعتذروا، اے نبی ان سے کہیے کہ مت معذرت پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کو ہرگز نہیں مانیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبروں سے آگاہ کر دیا ہے، تمہاری اصل حالات کیا ہیں اللہ نے بتا دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب قریب تمہارا آئندہ کا طرز عمل دیکھیں گے اللہ بھی اور اس کے رسول بھی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف، اللہ کی طرف جو کہ ہر چھپی و ظاہر بات کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، وہ ان قریب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹو گے، لتورزوا عنہم، تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ فاعرضوا عنہم، تو ان سے درگزر کرو، کیوں؟ انہم رجسن، بے شک یہ گندگی ہیں، یہ خباثت ہے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، یہ جو دیہاتی ہے
مدینہ کے ارد گرد رہنے والے یہ زیادہ پکے ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اسی لائق ہیں کہ وہ نہ جانیں ان حدود کو جو اللہ نے نازل کی ہیں اپنے رسول پر۔ ان کو چاہیے تھا کہ مدینہ آتے، اللہ کے رسول سے آ کر اللہ کے احکامات کو سنتے سیکھتے تو شاید ان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا، منافقت نکل جاتی، لیکن ان کے پاس اس کار خیر کے لیے وقت نہیں ہے۔ فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، ان دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور وہ تمہارے بارے میں زمانے کی گردش کے انتظار میں ہیں کہ تم پر کوئی زمانے کی آفت آ جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر آنے والی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہاں دیہاتیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، جان لو کہ ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، انہیں اللہ کی قربت ملے گی۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔